الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فطری رحم دلی کی بنا پر لوگوں نے تنقید شروع کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد قریش الفا اور ان سارے وزراء کی اقرار پائے۔ پھر جب فتوحات کا دروازہ کھلا اور سلطنت اسلامی عراق، ایران، شام، مصر اور فلسطین تک پھیل گئی، لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب نہ ہوئی، جیسے صحبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو نصیب ہوئی تھی۔ یہ نو مسلم اگرچہ اسلام کی ترقی اور اسلامی فتوحات میں برابر کے شریک تھے، مگر یہ اکثر سوچتے تھے کہ مہاجرین، انصار اور قریش ان پر حکومت کر رہے ہیں اور انہیں حکومت میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت مختصر تھا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جلالی طبیعت سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ اس لیے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ رضی اللہ عنہ کی فطری رحم دلی اور شرافت کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ پر تنقید کرنا شروع کر دی اور آپ رضی اللہ عنہ کے تعمیری کاموں کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سبا نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلاف فتنہ کو ہوا دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ عبداللہ بن سبا نے خالد بن ملجم، کنانہ بن بشیر اور صدان بن حمران جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، جس کے ایک اشارے پر ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ عبداللہ بن سبا نے ہر صوبے میں اپنے گنونے مقصد کے لیے اپنے نمائندے مقرر کیے جو لوگوں کو بھڑکاتے تھے۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے پیروکاروں نے بظاہر شرافت کا لبادہ اوڑھ کر ان لوگوں سے ملاقات کی جو کسی نہ کسی طرح آپ رضی اللہ عنہ سے نالاں تھے۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے پیروکاروں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ گورنروں کے خلاف جعلی دستاویزات بھی تیار کروائیں، جن کو بنیاد بنا کر وہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ایک شخص نے دوران حج اعتراض کیا، آپ رضی اللہ عنہ اپنے خاندان والوں کو نوازتے ہیں اور انہیں اطاعت وغیرہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا، میں اپنے خاندان سے محبت کرتا ہوں اور اپنے خاندان کو جو بھی اطاعت وغیرہ عطا فرماتا ہوں وہ میرے ذاتی مال میں سے ہے، نہ کہ بیت المال سے انہیں نوازتا ہوں، اور ذاتی مال کے متعلق کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مجھ سے دریافت کرے کہ میں اسے کہاں کہاں خرچ کرتا ہوں۔ ابن سبا کی سازش نے آہستہ آہستہ رنگ لانا شروع کیا اور اہل مصر، کوفہ اور بصرہ کے لوگ آہستہ آہستہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہونا شروع ہو گئے۔ مصر سے 1000 شرپسندوں کا ٹولہ بظاہر حج کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں کوفہ سے بھی 1000 شرپسند اس میں شامل ہو گئے، اور جب شرپسندوں کا یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں سے بھی 500 شرپسند اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ ان لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ یا تو آپ عثمان رضی اللہ عنہ کو مذلول کروا دیں گے یا انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنی حکمت عملی کے تک چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو کر بجائے حج کرنے کے مدینہ منورہ کے نواح میں جمع ہو گئے اور مدینہ منورہ سے باہر پڑاؤ ڈال دیا۔ شرپسندوں کا وہ گروہ جو مصر سے چلا تھا وہ منصوبے کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کا خواہاں تھا، جبکہ بصرہ کے شرپسند حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے چاہتے تھے، اور کوفہ کے شرپسند حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ ان شرپسندوں نے اس مقصد کو پانے کے لیے یہ طے کیا کہ جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حامی ہیں وہ ان کے پاس جائیں، جو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے حامی ہیں وہ بھی ان کے پاس جائیں،
اور جو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے حامی ہیں وہ بھی ان کے پاس جائیں۔ ان لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور امہات المومنین رضی اللہ عنہ سے ملاقاتیں بھی کی، لیکن اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مصری گروہ چونکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا حامی تھا، اس لیے انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے انکار کے بعد بے طرح بدلتے ہوئے ان سے کہا کہ اگر ہمارے مثل کا امیر عبداللہ بن سعد ابی سرح رضی اللہ عنہ معزول نہ ہوا تو ہم مدینہ منورہ سے نہ جائیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے سلسلے میں مشورہ بھی کیا، اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے درخواست کی کہ ان شرپسندوں کو مدینہ منورہ سے باہر ہی رہنے دیں، اور ان کا مطالبہ مانتے ہوئے عبداللہ بن سعد ابی سرح رضی اللہ عنہ کو مصر کی عمارت سے معزول کر دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سعد ابی سرح رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کے بعد میں کس سے مصر کی عمارت سونپوں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، آپ رضی اللہ عنہ مصر کی عمارت محمد بن ابی بکر کے سپرد کر دیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے مصر کی عمارت محمد بن ابی بکر کے نام لکھتے ہوئے عبداللہ بن سعد ابی سرح رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کا فرمان بھی جاری کر دیا۔ ولید بن عقبہ جزیرہ کے گورنر تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جزیرے کی گورنری سے ہٹا کر کوفے کا گورنر مقرر کر دیا، مگر بعد میں ان کے خلاف شراب نوشی کے الزام کی تصدیق کے بعد انہیں کوفہ کی گورنری سے بھی ہٹا دیا گیا، اور ان کی جگہ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے تقرری کے بعد کوفہ کی روسا سے اپنے تعلق بڑھانے شروع کر دیے، جس کے لیے انہوں نے مختلف محافل کا انعقاد کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ایک دن محفل کے دوران حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے اسلامی فتوحات کا تذکرہ کرتے ہوئے قریش کی تعریف کی تو کوفہ کے سردار اشتر جو کہ اس محفل میں موجود تھا وہ مشتعل ہو گیا اور کہنے لگا کہ فتوحات اسلامی میں قریش سے زیادہ ہمارا ہاتھ ہے۔ عبد الرحمن ازدی جو اس وقت پولیس کا سربراہ تھا اس نے مداخلت کی، لیکن ان لوگوں نے اس کو بہت مارا۔ اس فتنہ پرور لوگوں نے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جس پر حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے ان کی شکایت آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان شرپسندوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام بھیج دیں۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے ان شرپسندوں کو شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ ان سے بھی الجھ پڑے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو شام سے نکال دیا، جہاں سے یہ لوگ جزیرہ چلے گئے، اور وہاں کے گورنر حضرت عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ عنہ نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، جس سے ان لوگوں نے توبہ کر لی اور انہیں یقین دلایا کہ وہ آئندہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے، اور ان کا سربراہ اشتر مدینہ منورہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور ان سے معافی مانگی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے معاف کر دیا اور واپس اسے جزیرہ بھیج دیا، لیکن وہ اپنی فطرت کی وجہ سے کچھ عرصے بعد پھر ان شر انگیز سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے شر انگیزی پھیلانے والے کو حضرت سیدنا غنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق شام بھیج دیا، تو مختلف شہروں کے نئے والی مقرر کرنے والی اور کوفہ میں عمرو بن حریث کو اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد خود مدینہ منورہ روانہ ہو گیا۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کے کوفے سے جاتے ہی شرپسندوں نے اپنی کارروائیوں کو تیز کر دیا اور یزید بن قیس نے علم بغاوت بلند کر دیا، جو کہ عبداللہ بن سبا کا پیروکار تھا، اور اس کی تحریک پر اس نے علم بغاوت بلند کیا تھا۔ یزید بن قیس کا موقف تھا کہ اسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن اسے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ سے شکایات ہیں۔
حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے کوفہ واپس آئے تو قادسیہ کے مقام پر یزید بن سعید نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آپ رضی اللہ عنہ کا راستہ روک لیا اور آپ رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ واپس مدینہ منورہ چلے جائیں۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کے غلام نے کہا کہ یہ ممکن نہیں۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں، جس پر یزید بن سعید اور اس کے ساتھیوں نے اس کو خوب مارا، اور حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اور جا کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہہ دو کہ وہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیج دیں۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ جا کر تمام روداد، تمام واقعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی گوشِ گزار کیا، جس پر انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا، جنہوں نے کوفہ پہنچتے ہی سب سے پہلے خطبہ دیا اور لوگوں کو پرامن رہنے کی درخواست کی، جس پر لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پرامن رہنے کا وعدہ بھی کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو مظلوم کرنے کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو حالات قدرے بہتر ہونا شروع ہو گئے، جس سے عبداللہ بن سبا اور اس کی شر پسند سادی پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کا سارا منصوبہ ختم ہونے لگا تھا۔ عبداللہ بن سبا نے اپنے ناپاک عزائم کے حصول کے لیے اپنے مقلدین کو نئے سرے سے سرگرم ہونے کا حکم دیا اور خود بصرہ میں حکیم بن چبلہ عدی کے مکان پر پہنچ گیا۔ بصرہ پہنچنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اہل بیت کی محبت کے پردے میں آپ رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ گورنروں کے خلاف بھی بھڑکانا شروع کر دیا۔ حکیم بن جبلہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن سبا کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ عبداللہ بن سبا اس دوران بصرہ میں ایک مرتبہ پھر فسادات شروع کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ حکیم بن جبلہ کے نکالنے کے بعد بصرہ سے مصر پہنچ گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حمران بن عفان کو ایک عورت کے ساتھ اس کی عدت میں نکاح کرنے پر کوڑے لگوائے تھے اور اسے جلا وطن کر کے بصرہ بھیج دیا تھا۔ حمران بن عفان نے بصرہ جا کر آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سبا نے اب نہایت زور و شور سے اپنی مہم کو شروع کر دیا، جس سے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، جس سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے گورنروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ عبداللہ بن سبا نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سمیت دیگر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خط لکھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اس ملاقات سے پہلے باغیوں کا ایک گروہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر کے ان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شکایات کر چکا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختیارات کی بات کی اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر نہیں کیا، انہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گورنر مقرر کیا تھا، لیکن ان کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے قدرے ڈیل دے رکھی ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اس وقت غیب سے بآواز بلند ندا کی گئی، عثمان رضی اللہ عنہ کو راحت اور خوشبو کی بشارت ہو، ناراض نہ ہونے والے رب کی ملاقات کی خوشخبری ہو اور اللہ کے زعفران اور رضوان کی بشارت ہو۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ ندا سنی تو ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا، لیکن مجھے کوئی نظر نہ آتا تھا، جبکہ یہ ندا بار بار بلند کی جا رہی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب بلوائیوں کو دیکھا کہ وہ ان کو شہید کرنے کے در پہ ہے تو آپ رضی اللہ عنہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، 3 آدمیوں کے علاوہ کسی کا قتل جائز نہیں، ایک زانی، دوسرا مرتد اور تیسرا قاتل بغیر حق کا۔ کیا تم مجھے ان تینوں جرائم میں سے کسی جرم کا مرتکب پاتے ہو؟ یاد رکھو، اگر تم نے مجھے قتل کر ڈالا تو تم نے تلوار کو اپنی گردنوں پر رکھ لیا اور پھر اللہ تعالیٰ تم میں سے اختلاف کو ختم نہ کرے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان حرف بحرف ثابت بھی ہوا
اور آپ رضی اللہ عنہ پر تلوار چلانے والے سدان بن عمران کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایک غلام نے قتل کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ سے تلوار چھیننے والے کو ایک اور غلام نے قتل کیا۔ محمد بن ابی بکر کو مصر میں قتل کیا گیا۔ بشیر بن کنانہ شامی فوج کے ہاتھوں مارا گیا۔ عمرو بن الحمق کو بھی شامی فوج نے قتل کیا۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں موجود تھا، میں نے ایک شخص کو بآواز بلند صدا لگاتے ہوئے دیکھا کہ میں جہنمی ہوں۔ میں شخص کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ دونوں آنکھوں سے اندھا تھا۔ اللہ! اور زمین پر چہرے کے بل اوندا گرا ہوا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تیرا یہ حال کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے حال کے متعلق مت پوچھو، میں ان بد نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب میں آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ان کے نزدیک پہنچا تو ان کی زوجہ نے مجھے ڈانٹ پلائی، جس پر میں نے انہیں تھپڑ مار دیا۔ استغفر اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے میری اس حرکت پر فرمایا، اے بدبخت، اے بدبخت، اللہ تیرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے اور تیری دونوں آنکھیں اندھی کر دے اور تجھے جہنم میں ڈال دے۔ میں آپ رضی اللہ عنہ کے الفاظ سن کر کانپ اٹھا اور میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، میں وہاں سے بھاگ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی باتیں پوری ہوئیں اور میرے دونوں ہاتھ پاؤں کٹ گئے اور میری آنکھیں اندھی ہو گئی۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا، اسی لیے اپنے جہنمی ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بلوائیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کا پانی بند کر دیا تو اس دوران میں آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ روزے سے تھے۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ رضی اللہ عنہ کہیں تو میں پانی کا کچھ انتظام کروں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ! سبحان اللہ! حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان رضی اللہ عنہ، ظالموں نے تیرا پانی بند کر دیا ہے اور تو پیاس سے بے قرار ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول میری جانب لٹکایا جو کہ نہایت شیریں اور ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس پانی کو پیا اور سیراب ہو گیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عثمان رضی اللہ عنہ، اگر تم چاہو تو میں ان باغیوں کے مقابلے میں تمہاری مدد فرماؤں، یا پھر تم چاہو تو روزہ میرے پاس آ کر افطار کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزہ افطار کرنا میں اپنی سب سے بڑی خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈول سے میں نے جو پانی پیا، اس کی ٹھنڈک میں اب بھی اپنی چھاتی پر محسوس کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر واپس آ گیا اور اسی شام آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور جس وقت آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ رضی اللہ عنہ اس وقت روزے سے ہی تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے نکلے اور جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ جنت البقیع کے اس حصے میں تشریف لے گئے جو حش کوکب کہلاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا، عنقریب یہاں ایک مرد صالح کو دفن کیا جائے گا۔ حش کوکب جنت البقیع کی ایسی جگہ تھی جہاں کوئی دفن نہ تھا اور یہ جگہ قبرستان سے ہٹ کر تھی۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت فسادات کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کے جنازے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس نہ لے جایا جا سکا۔
اور جلدی میں جنت البقیع کی اس جگہ جہاں آپ رضی اللہ عنہ نے ایک مرد صالح کے دفن ہونے کی پیشن گوئی کی تھی، جس وقت آپ رضی اللہ عنہ کو حج کو میں دفن کیا گیا، اس وقت تک وہاں کوئی اور قبر موجود نہ تھی۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو بلوائیوں کی ہلڑ بازی کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک 3 دن تک بغیر کفن کے پڑا رہا۔ 3 دن بعد جب جانساروں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر رات کے اندھیرے میں آپ رضی اللہ عنہ کے گھر داخل ہو کر جسم مبارک کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور جنت البقیع میں لے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہی جنت البقیع میں قبر کھود دی۔ جس وقت یہ لوگ جنت البقیع میں داخل ہوئے، انہوں نے اپنے پیچھے سواروں کی ایک جماعت بھی دیکھی۔ یہ لوگ گھبرا گئے اور جنازہ چھوڑ کر بھاگنے کا ارادہ کیا تو سواروں نے جو سواروں کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہم سے نہ ڈرو، ہم تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تدفین ہی میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ پھر وہ سوار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ اور تدفین تک وہی موجود رہے۔ جن لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین کی، وہ لوگ قسم کھا کر کہتے تھے کہ سواروں کا وہ لشکر ملائکہ کا لشکر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حجاج کرام کی قافلہ مدینہ منورہ پہنچا اور یہ قافلہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مزار مبارک کی زیارت اور فاتح خوانی کے لیے جنت البقیع حاضر ہوا۔ حجاج کرام کی اس جماعت میں ایک شخص آپ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ جب حجاج کا گروہ مزار پاک پر حاضر ہوا تو یہ شخص جنت البقیع سے باہر ہی رک گیا اور کہا کہ میں مزار پاک پر نہیں جاؤں گا۔ حجاج کرام کا یہ قافلہ جب زیارات کے بعد اپنے وطن واپس روانہ ہوا تو راستے میں ایک ہونہار درندے نے اس شخص کو دبوچ لیا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ اس ہونہار درندے نے اس شخص کو چند لمحوں میں ہی چیر پار کر کھا لیا۔ قافلے والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ یہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض کا نتیجہ ہے۔ اللہ، آپ سے بغض رکھنے والے کی کیا سزا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں فلاں صحابی کو بلاؤں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تو پھر کیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ پھر کسے بلاؤں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہٹنے کا حکم دیا اور پھر آپ رضی اللہ عنہ سے سرگوشی میں کچھ کہنے لگے جس سے آپ رضی اللہ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ اڑ گیا۔ چنانچہ جب یوموار ہوا یعنی جس دن آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ سے ان سے کیوں نہیں لڑے، کیوں نہیں لڑتے آپ ان سے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ان سے نہیں لڑوں گا کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، اسی لیے میں صبر کروں گا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرا خیال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگوشی یا معاہدہ اسی دن کے لیے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور شرف پسندوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین اب تو قتال حلال ہو گیا، آپ رضی اللہ عنہ ہمیں اس بات کی اجازت دیجیے نا تاکہ ہم شر پسندوں کو ختم کر دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ مسلمان بھائی کا قاتل بنو، اس کا قتل کرو؟
بس اگر تم ایک بھی مسلمان کو قتل کرو گے تو تم نے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ ایک مسلمان کو قتل کرنا تمام 29 مسلموں کو قتل کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات سن کر واپس لوٹ آیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان باغیوں سے جنگ کریں اور میں ان باغیوں سے جنگ کروں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں اس مسلمان کے بارے میں جس کا خون میری وجہ سے بہایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اس حالت میں گیا کہ ان کے مکان کا محاصرہ شر پسندوں نے کر رکھا تھا۔ میں نے ان شر پسندوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت مانگی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ غنی وہ ہے جس نے اپنا ہاتھ اور اپنی تلوار روک لی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا کہ ان کی کیا رائے ہے، کیا وہ مجھے باغیوں سے لڑنے کی اجازت دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے میری بات کے جواب میں فرمایا کہ اے عبداللہ رضی اللہ عنہ صبر کرو، یہ بات بروز محشر تمہارے لیے حجت پکڑنے میں بہت کامل ہوگی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ امیر المومنین انصار دروازے پر موجود ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ اجازت دیں تو ہم پہلے کی طرح پھر اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جنگ نہیں چاہتا میں جنگ۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر عرض کیا کہ کب تک آپ ہمارے ہاتھوں کو روکے رہیں گے؟ ہم کھا لیے گئے۔ اس قوم میں سے بعضوں نے ہمیں تیروں کا نشانہ بنایا اور بعضوں نے ہمیں پتھروں سے مارا اور بعضوں نے ہم پر تلوار سونتی۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیں حکم دینا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں جنگ نہیں رکھتا، اگر میں جنگ کا ارادہ کروں تو بچ جاؤں گا، لیکن میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور جو ان لوگوں کو بھیجنے والا ہے ان کو بھی اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بس تم جنگ و جدل سے بچو۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کی قسم آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کبھی کسی سے کچھ نہ پوچھوں گا، اور یہ کہہ کر دونوں باغیوں سے لڑنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ آپ زخمی ہو گئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کے امام ہیں، آپ رضی اللہ عنہ پر وہ مصیبت نازل ہوئی ہے جس کو آپ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ رضی اللہ عنہ پر 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے کسی کو بھی اختیار کر لیں۔ اول، آپ رضی اللہ عنہ نکلیں اور ان باغیوں سے لڑیں، ہم آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، آپ ان سے لڑیں کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ حق پر ہیں۔ یعنی کہ دوسری یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ یہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے جائیں، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ جب تک مکہ مکرمہ میں رہیں گے یا آپ رضی اللہ عنہ کے خون کو حلال نہ سمجھیں گے۔ یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ ملک شام چلے جائیں، کیونکہ ملک شام کے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں وہ پہلا شخص نہیں ہونا چاہتا جو امت میں خون ریزی کرے، اور اگر میں مکہ مکرمہ چلا جاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آدھا عذاب ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمان ہے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ قریش کا جو آدمی مکہ مکرمہ میں بے دینی کرے گا اس کے اوپر تمام عالم کا آدھا عذاب ہوگا، اور میرے نفس کا کیا اعتبار، اور جہاں تک بات ہے ملک شام جانے کی تو میں مدینہ منورہ چھوڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی سے
محروم نہیں ہونا چاہتا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اور ایک آدمی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے مکان کا باغیوں نے محاصرہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے حج کے لیے اجازت طلب کی اور آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ کل کو جب یہ لوگ آپ رضی اللہ عنہ پر غالب آ جائیں تو ہمیں کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جماعت کے ساتھ رہنا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر ان باغیوں کی جماعت غالب رہی تو پھر؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جماعت کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہو۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور کہا کہ امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کی فرما برداری دیکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کی اور پھر ان کی فرما برداری بھی کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کی اور پھر ان کی فرما برداری کی۔ آج مجھ پر دو قرض ہیں، ایک میرے والد کا اور دوسرا خلافت کا۔ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ مجھے حکم دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن عمر رضی اللہ عنہ، اللہ تم کو جزائے خیر دے، مجھے خون کی حاجت نہیں۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو سلام کرنے کے بعد عرض کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ مجھے حکم دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں میرے بھائی کے بیٹے، تم واپس جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے امر کو پورا کر دے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پر موجود تھا جب باغیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم لوگ میرے قتل کے در پہ ہو۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کا خون ماں سوائے تین باتوں کے حلال نہیں۔ اول وہ جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا، دوم جس نے زنا کیا، اور سوم جس نے کسی کو ناحق قتل کیا۔ بس اللہ کی قسم میں نے ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا، پھر بھی تم مجھے ناحق قتل کرنا چاہتے ہو، اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شرپسندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو، تم مجھے ایسی باتوں پر لعن طعن کرتے ہو جو تم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں منو آن قبول کی۔ میں نے تم سے نرمی برتی اور مروت سے کام لیا، اس لیے تمہاری یہ جرت ہوئی کہ تم آج اس حد تک چلے گے۔ میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، کیا میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، اور جہاں تک میرے بس میں تھا میں نے تمہاری اصلاح کی کوشش کی۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہ مانگی تھی کہ اللہ ایسی ہستی کو تم پر امیر بنائیں جو تم سب کے لیے قابل احترام ہو؟ کیا تم میرے سابق الاسلام ہونے کو نہیں جانتے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے قتل کے خواہ پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بیعت لی تھی؟ کیا تم جانتے نہیں کہ دین اسلام کے لیے میری کیا خدمات ہیں؟ یاد رکھو، اگر تم مجھے ناحق قتل کیا، اگر تم نے مجھے ناحق قتل کیا تو روز محشر تک کبھی تمہارے اختلافات ختم نہ ہوں گے اور تمہاری گردنیں تلواروں سے بچ نہ پائیں گی، تمہاری گردنیں تلواروں سے بچ نہ پائیں گی۔ اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خطاب سن کر شرپسندوں میں سے آواز آئی بے شک
بے شک آپ رضی اللہ عنہ نیکی اور بلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، مگر ہم آپ رضی اللہ عنہ کو خلافت سے ہٹائے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس تقریر کے بعد شرپسندوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے مکان کے گرد گھیرا اور زیادہ مزید تنگ کر دیا اور سختی کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کو اندر جانے سے بھی روک دیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں نہایت پریشان تھی۔ انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ جنہوں نے صلح کی کوششیں کی تھی ان کو ناکام ہوتے دیکھ لیا تھا، اور ان کے پیش نظر ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا بھی حال تھا کہ ان شرپسندوں نے ان کے ساتھ کیسے بدتمیزی کی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس نازک موقع پر حج کا ارادہ کیا اور اپنے بھائی محمد بن ابو بکر کو ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن محمد بن ابی بکر نے انکار کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی محمد بن ابی بکر سے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان شرپسندوں کو باز رکھ سکوں تو میں ان کے پاس اس ناپاک ارادے کو پورا نہ ہونے دیتی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی محمد بن ابی بکر سے کہا، اگر میرے بس میں ہوتا کہ میں ان شرپسندوں کو باز رکھ سکوں تو میں ان کے اس ناپاک ارادے کو پورا نہ ہونے دوں۔ حج کا مہینہ شروع ہوا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، جو کہ آپ رضی اللہ عنہ کے مکان کے باہر پہرا دے رہے تھے، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں سال امیر الحج مقرر کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے لیے ان شرپسندوں سے لڑنا حج کرنے سے افضل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں تم ان سے نہیں لڑو گے اور میں تمہیں لوگوں پر امیر الحج مقرر فرماتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ناچار ہو کر آپ رضی اللہ عنہ کے حکم کو تسلیم کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جانب سے مجھے امیر الحج مقرر کیا تو میں نے لوگوں کو حج کرایا اور انہیں حج کا خطبہ دیا۔ جب میں حج کے بعد واپس مدینہ منورہ آیا تو شرپسند حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر چکے تھے۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھی۔ جن شرپسند مکان کی دیوار پھیلا کر اندر داخل ہوئے، ان میں محمد بن ابی بکر بھی شامل تھے۔ محمد بن ابی بکر نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک پکڑی اور بڑا بڑا کہنا شروع کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابو بکر سے فرمایا، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو وہ کبھی میری داڑھی کو یوں نہ پکڑتے اور میرے بڑھاپے کا احترام کرتے۔ میں تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ محمد بن ابو بکر نے جب آپ رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور واپس چلے گئے۔ محمد بن ابو بکر نے جب آپ رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور واپس چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ شرپسندوں نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے مکان پر باقاعدہ حملہ کیا تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت پر تعینات حضرت سیدنا امام حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر نے ان سازشوں کو روکنے کی بہت کوشش کی اور ان سے مقابلہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب لڑائی کی صورتحال دیکھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں لڑائی کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ میں کسی مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ جس وقت شرپسندوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان پر حملہ کیا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈراتا ہوں۔ اے لوگوں،
میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈراتا ہوں، اگر تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تو اس کی معافی تمہیں کبھی نہ ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ایک عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلے 80,000 کو قتل کرے گا۔ جب تک عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہے مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں، اور جب تم عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو گے یہ فرشتے یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بروز شہادت روزے سے تھے۔ اللہ، جب شر پسندوں نے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا، آپ رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے شر پسندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں آج بھی اپنی اس عہد پر قائم ہوں۔ محمد بن ابو بکر کے جانے کے بعد سدان بن حمران اور کتیرہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، اور اس دوران گافقی جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھیار تھا، گافقی جس کے ہاتھ لوہے کا ہتھیار تھا، اس نے وہ ہتھیار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر پر دے مارا، اور اس دوران سدان بن حمران تلوار لیے آگے بڑھا اور آپ رضی اللہ عنہ کو للکارتے ہوئے بولا، اے عثمان رضی اللہ عنہ، تو کس دین پر ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں۔ سدان بن حمران نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے روکا اور ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ آپ کا ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ وہ ہاتھ تھا جس سے میں وحی لکھتا تھا، اور آج یہ ہاتھ راہ حق میں کٹ گیا، اور یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ اسی دوران ایک اور ظالم آگے بڑھا اور اس نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر برچی سے زخم لگایا، اور اس کے بعد ان ظالموں نے لگاتار وار کرنے شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن مجید پڑا ہوا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے خون مبارک کا پہلا قطرہ جس آیت پر گرا وہ یہ تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور زمین پر گر پڑے۔ ان ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دی، اللہ، اور جس سے آپ رضی اللہ عنہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ استغفر۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم دار میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ باغیوں نے شدید کر دیا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے مکان سے نکلے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ سر پر باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور شر پسندوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے سلام کرنے کے بعد عرض کیا، امیر المومنین بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امر اس وقت تک حاصل نہیں کیا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں سمیت ان کا مقابلہ جو شکست کھانے والے تھے نہ کر لیا، اور خدا کی قسم اس قوم کے متعلق اس کے سوا اور کوئی گمان نہیں کہ یہ آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان سے لڑیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تم جانتے ہو جس آدمی نے اللہ کے لیے حق کو دیکھا اور اس بات کا اقرار کیا، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے بارے میں نہ تو کسی کا خون بہایا جائے اور نہ خود کا خون بہنے دیا جائے۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پھر آپ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ انہیں اجازت دیں، انہیں اجازت دی جائے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا جواب سنا تو آپ رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے اور یہ کہتے جاتے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے میں نے اپنی کوشش کی، انتہا کر لی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اے اللہ تو خوب جانتا ہے میں نے اپنی کوشش کی، انتہا کر لی۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے امامت کے لیے درخواست کی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے امامت کروانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ایسی حالت میں تمہاری امامت کروں جب کہ تمہارا امام موجود ہو اور اسے قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے تنہا نماز ادا کی اور گھر چلے گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ گھر پہنچے اور آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ شدید ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا یہ باغی انہیں شہید کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیے جانے کے بعد کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کو جنت کے باغات میں دیکھتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ ان باغیوں کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ سب آگ اور ذلت کے گھروں میں ہوں گے۔ بے شک یہ سب آگ اور ذلت کے گھروں میں ہوں گے، اور بے شک یہ سب آگ اور ذلت کے گھروں میں ہیں بھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جسم اطہر 3 دن تک آپ رضی اللہ عنہ کے گھر بے گوڑ و کفن پڑا رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کے ارد گرد سازشیوں نے شورش برپا کر رکھی تھی۔ بلاخر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چوتھے روز حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان سازشوں کو سمجھائیں، اب تو وہ آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین کرنے دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سازشوں کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور دیگر کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ لاتے دیکھا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جنازے کے ہمراہ کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ شرپسندوں نے کوشش کی کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کے جنازے کو روکے، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے مدینہ منورہ کے چند جوانوں کو حکم دیا کہ اگر یہ کچھ کریں تو ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع سے ملحقہ باغ حشر کو ملایا گیا جو آج کل جنت البقیع کا حصہ ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابرین نے آپ رضی اللہ عنہ کو قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابرین سکتے میں آ گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ غم و غصے کی حالت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کے گھر کی حفاظت پر مامور اپنے دونوں بیٹوں کو جھڑکتے ہوئے فرمایا میں نے تم دونوں کو ان کی حفاظت کے لیے مامور کیا اور تمہارے ہوتے ہوئے انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جھڑکا اور شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو دھکے دی اور سخت سے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت امام حسن اور دیگر صحابہ نے بہت بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہم ایک دفعہ موقع دیں، ایک موقع دیں، ہم ان سازشوں کو بگا دیں گے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے صبر کو سلام ہے، سلام ہے ان کے صبر کو. انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی وجہ سے کسی مسلمان کا ناخون نہیں بہنے دوں گا. انہوں نے اس چیز کی اجازت نہیں دی. انہوں نے اپنا وعدہ جو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا وہ پورا کیا. بس قربان جائیں ان کی محبت پر جو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. غنی نام ان کا رکھا گیا سخاوت کی وجہ سے. ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کی، ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کی، اللہ کی راہ میں بے انتہا خرچ کیا. لیکن کیا باغیوں نے ان کو کیا، اتنی بے دردی سے شہید کیا، اتنی بے دردی سے شہید. اور شہید بھی اس کو کیا جو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت لاڈلے اور پیارے تھے، ان کے نواد بھی تھے، ان کو چاہنے والے بھی تھے، ہر موقع پر ان کا ساتھ دینے والے تھے. انہوں نے اپنی شہادت کو قبول کر لیا لیکن اپنی وجہ سے کسی مسلمان کا ناحق خون نہ بہنے دیا. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں پر اپنی نظر کرم کرے اور ہم سب مسلمانوں کو ہدایت یافتہ بنائے. اے اللہ ہمیں سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تو نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اے اللہ ہمیں ایمان پر موت بھی عطا فرمانا. اے اللہ ہم سے اچھے اچھے کام لینا. اے اللہ ہم پر اپنی نگاہی کرم کر دینا. اے اللہ ہم سے ایسا کوئی گناہ نہ ہو جائے جس سے ہماری پکڑ ہو جائے. بے شک ہم گناہ گار ہیں لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے. اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، ہمیں اپنے قریب کر دے میرے رب. بے شک تو کہتا ہے کہ میں دعاؤں کو سننے والا، قبول و منظور فرمانے والا ہوں. آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ.